توکل کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ توکل کا مطلب ہے کہ اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ رکھنا کہ جو ہوگا وہ خدا کے کرنے سے ہوگا، یہ توکل ہے۔ اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا، یا اس کام کے ہونے یا اس مقصد کے حصول کو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چھوڑ دینا، یہ ہے توکل۔ تو اس کے کچھ درجے بنتے ہیں۔ جو سب سے پہلا درجہ ایمان ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہی کام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ کرے تو کام نہیں ہوتا۔ ما شاء اللہ کان و ما لم یشاء لم یکن، خدا نے جو چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہ چاہا وہ نہ ہوا، جو وہ چاہے گا ہوگا، جو وہ نہ چاہے گا نہیں ہوگا۔ یہ ہے توکل کی وہ صورت کہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کہ خدا کی مشیت پر، اس کی قدرت پر اور اس کے علم پر ہمارا ایمان ہے۔ آگے اس کے بعد توکل کے پھر مستحب درجات شروع ہو جاتے ہیں۔ مستحب درجات میں پھر مختلف لوگوں کے اعتبار سے درجے مختلف ہیں۔ اولیاء کرام کے لیے توکل کے درجات کچھ اور بن جاتے ہیں، اور جو اہل توکل اور اہل تبتل ہیں، کہ جنہوں نے اب خدا کے ساتھ ایک عہد کر رکھا ہے توکل کا، ان کے لیے پھر احکام کی صورت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم جیسے جو عام مسلمان ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ اسباب اختیار کر کے جو نتیجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ اچھا، پھر اسباب کے اندر بھی ایک ڈیٹیل ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے قطعی اسباب، کہ پیاس سے بندہ مر رہا ہے، پانی پیے گا تو بچ جائے گا، بھوک سے بندہ مر رہا ہے، کھانا کھائے گا تو بچ جائے گا، دیوار گرنے والی ہے، کھڑا رہے گا تو نیچے آ کے زخمی ہو جائے گا یا مر جائے گا، ہٹ جائے گا تو بچ جائے گا، یہ ہے اسباب قطعیہ۔ یا اسی طرح سانپ ہے، سانپ سامنے آ رہا ہے، ڈسنے لگا ہے، اب بندہ بھاگے گا تو بچ سکتا ہے، نہیں بھاگے گا تو ڈسنے سے مر سکتا ہے۔ تو یہ ہے قطعی اسباب۔ جو قطعی اسباب ہوتے ہیں ان کا اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے کہ یہاں پر اسباب اختیار کرو، سمجھو یہی کہ ہوگا وہی جو خدا چاہے گا، لیکن اسباب اختیار کرو۔ یہ ہے اسباب قطعیہ۔ دوسرے ہوتے ہیں اسباب ظنیہ۔ اسباب ظنیہ یہ ہے کہ بخار ہے تو پیناڈول کھا لیں، کوئی پیٹ میں درد ہے تو اس کے متعلقہ کوئی دوائی، کوئی معجون کھا لیں، تو گمان یہ ہے کہ بھی پیناڈول کھانے سے سر ٹھیک ہو ہی جائے گا، اسی طرح جو ہے وہ پیٹ درد کے اندر فلاں فلاں دوائی کھانے سے پیٹ ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ یہ ہے اسباب ظنیہ۔ اسباب ظنیہ کا اختیار کرنا بھی توکل میں داخل ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ تیسرا ہوتا ہے اسباب وہمیہ۔ اسباب وہمیہ وہ ہے کہ جو ظن سے بھی نچلے درجے کے۔ اب اس میں یہ ہے کہ بہت باریکیوں میں جانا اور اسباب کے اندر حد سے زیادہ جو ہے وہ مشغولیت رکھنا، اور سفر کرنا ہے تو اس کے اندر بھی ذرا تاروں کا ستاروں کا حساب دیکھ کے، یہ والی جو چیزیں اسباب وہمیہ، یہ توکل کے منافی ہوتی، یہ توکل کے برخلاف۔ تو سمپل جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اسباب تین طرح کے ہوتے ہیں: اسباب قطعیہ، اسباب ظنیہ، اسباب وہمیہ۔ اسباب قطعیہ کو اختیار کرنے کا حکم ہے، اسباب ظنیہ کو اختیار کرنے نہ کرنے میں اجازت ہوتی ہے، اور علماء نے اختلاف اس میں بیان کیا کہ سنت کیا ہے، لیکن اکثریت نے یہ بیان کیا کہ سنت یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے، اور ان کا اختیار کرنا توکل کے اصلاً منافی نہیں۔ اور تیسرا اسباب وہمیہ۔ اسباب وہمیہ کے پیچھے پڑنا اور ان کو اختیار کرنا یہ توکل کے برخلاف ہوتا ہے۔ تو یہ توکل کی ڈیٹیل ہے۔